اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میرا خیال ہے جس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اگر ہم اس کی جانب جائیں اور ان سے پوچھیں کہ تیرا میں اس وقت یہ حال ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اپنی نقل مکانی کرنے پہ وہ مجبور ہو گئے ہیں، اور جو میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں عبدالرزاق افریدی صاحب، ان کے گھر کو کل رات ہی نیا گھر انہوں نے بنایا تھا، تو وہاں پہ کچھ عسکریت پسندوں نے، شر پسندوں نے اس کو نظر آتش کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی عبدالرزاق افریدی صاحب، تیرا میں آپ رہتے ہیں، کیا ہوا کہ آپ کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا اور آپ کو نقل مکانی کر کے پشاور منتقل ہونا پڑا؟ عابد حسین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جی بالکل بات یہ ہے کہ جو عبدالرزاق افریدی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ سفیر امن کے لقب سے بھی مشہور ہے، اور آج ابھی حال میں وہ عوامی نیشنل پارٹی ضلع خیبر کا صدر بھی ہے۔ 1 سال پہلے یہ جو ہمارے گھر ہے تیرا میدان میں، اس میں بلاسٹ ہوا تھا، جو زیادہ حصہ اس کا جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ابھی 1-2 دن پہلے اس میں پھر جو حجرہ رہ گیا تھا، باقی ماندہ حصہ رہ گیا تھا، اس میں انہوں نے بارودی مواد کو بلاسٹ کیا ہے، جو مکمل بلڈنگ کو زمین بوس کیا ہے۔ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ صرف ہمارا چھوٹا بھائی عبدالرزاق افریدی وہ امن کی بات کرتا ہے، بس یہی وجہ ہے، باقی کوئی ایسی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس علاقے میں امن کی بات کرتا ہے کہ اس علاقے میں امن قائم رہو۔ جی تو آپ کے گھر کے اوپر حملہ کس نے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ کو آئی تھنک آپ کو شاید جی ہماری آواز نہیں آ رہی ہے، تو جی آپ کے اوپر حملہ کس نے کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ جی تو پھر ذرا جلدی اگر جواب دے دیجئے تو پھر ہم آگے بھی اس کے بڑھیں پیچھے کہ آپ کے گھر کے اوپر حملہ کس نے ملک کیا؟ جی عسکری پسندوں نے کیا ہے، ملک دشمن عناصر نے کیا ہے۔ اور ابھی بھی آپ کے آواز آ علاقے رہی کے ہے؟ اندر ملٹری آپریشن جاری ہے؟ جی بالکل صاف اور شفاف آ رہی ہے، براہ راست بالکل لوگ آپ جاری کو ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ کیا ملٹری آپریشن اس وقت بالکل تیرا بالکل ویلی کے اندر بالکل جاری ہے؟ بالکل جاری ہے، نقل مکانی شروع ہے۔ آج بھی کم از کم 600 خاندان جو ہجرت کر کے راستے پہ آ رہے ہیں پشاور کی سائڈ پہ۔ ٹھیک، تو رانا احسان افضل صاحب، اب جی آئی ایس پی آر صاحب کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم صرف رائے دے سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، جو اصل فیصلہ ہے وہ تو خود فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ جو جرگہ جس میں جو سہیل افریدی صاحب نے بلایا تھا، اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی بھی آپ کے لیڈر آف اپوزیشن بھی کر رہے تھے، تو اس کے اندر تو بڑے واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جی جو بھی قراردادیں ہیں پروونشل اسمبلی کی، ان کی پاسداری کی جائے گی، جس کے اندر یہ کہا ہے کہ جی ملٹری آپریشن دیر پا امن کا کوئی کسی طریقے سے وہ دیر پا امن نہیں لا سکتا۔ تو ویئر ڈز دا فیڈرل گورنمنٹ اسٹینڈ آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو قرارداد انہوں نے پاس کی ہے جس میں مختلف جماعتیں ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملٹری آپریشن دیرپا جو ہے وہ امن نہیں لا سکتا، تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بیانیے کے خلاف تو نہیں ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپریشن جو ہے وہ پرماننٹ عمل ہے، وہ نہیں ہے۔ آپریشن تو جب دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور آپ پاس انٹیل ہو کہ وہ وہاں موجود ہیں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے اندر صوبوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے سی ٹی ڈی کو متحرک کرنا ہے، انہوں نے جوڈیشل نظام کو بہتر کرنا ہے، انہوں نے پروسیکیوشن کو تگڑا کرنا ہے، انہوں نے اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، انٹیل کو اسٹرینتھن کرنا ہے، انہوں نے سیف سٹیز بنانی ہیں اور پھر وہاں ٹیک اوور کر لینا ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا، وفاق بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپریشن جو ہے وہ دیر پا ہوگا اور آپریشن ہی ہوتا رہے گا، لیکن ابھی تو ہم انڈر اٹیک ہیں، روز دھماکے ہو رہے ہیں۔ اگر دھماکے ہو رہے ہیں جو ایک قراردادیں پاس کی گئی تھی جس کے اندر آپ کے لوگوں کی بھی دستخط ہیں کہ جی آپ کم از کم ایک سیاسی ڈائیلاگ کی شروعات کریں، تو کیا وہ سیاسی ڈائیلاگ کی طرف
جا بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ چونکہ ہمیں تو ہر طرف ایسا لگ رہا ہے کہ بیان بازی ہو رہی ہے but there is actually no اب اس کو لے لیں نا، سیاسی ڈائلاگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں جو سیاستدان ہیں وہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ڈائلاگ تو اخوان طالبان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان سے ڈیلی ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں، ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کی اپنی ریاست کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کنٹرول ہیں۔ ہم تو تیسرے فریق کو بھی ڈال رہے ہیں جو دوسرے ممالک ہیں کہ آپ اس ڈائلاگ کے اندر جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر اسٹیپ اپ ٹو اٹ، اور ہم اپنی ذمہ داری کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ایویڈنس موجود ہے کہ اخوان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں اخوانی نیشنلز انوالوڈ ہیں، تو ان کو ذمہ داری لینی ہوگی۔ تو ڈائلاگ تو ہو رہا ہے، یا ہم جو ہے جب ہمارے جوان فوت ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں اور وہ لہو بہہ رہا ہے تو ہم سیاستدان بیٹھیں کہ جی جو تحریک طالبان ہے جو ہمارے بچوں کو قتل و غرق کر رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ٹیبل لگا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کنسنسس ہے، اس کے اوپر صوبوں کی ذمہ داری ہے، آپ وہ ذمہ داری پوری کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نیشنل نیریٹو جو ہے، جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ نے رانا احسان صاحب کی بات تفصیلی طور پہ سنی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کریں۔ کیسے ہم ڈائلاگ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہمارے فوجیوں کو شہید کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر دیکھیں کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا جو محب پاکستانی ہے، جو اس ملک میں رہتا ہے، کہ کہیں بھی چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے وہ KPK میں ہوں، چاہے جس طرح کراچی میں ابھی چند دن پہلے 2 دن پہلے پتہ نہیں کتنے 1000 کلو گرام جو ہے وہ آپ بارود پکڑا گیا ہے، اور آپ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اوپر جو چند دن پہلے آپ نے دیکھا دہشت گردی ہوئی ہے، رانا احسان صاحب نے کہا نا کہ اس صوبے کی ذمہ داری ہوتی امن کی، تو فیڈرل میں تو ان کی حکومت ہے، ہم وکیل ہیں۔ میرا خیال اس دن ہم بھی ادھر موجود تھے کہ جس طریقے اگر وہ اندر آ جاتا خود کش حملہ، تو میرا خیال ہے کچہری میں اندر جتنے وکلاء موجود ہوتے ہیں اس پریمیسز کے اندر کوئی بھی نہ بچتا۔ تو یہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو آپ کے لیڈر ہیں جی وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو پھر کیا ہونے دیں گے؟ میں بتاتا ہوں۔ ابھی آپ نے جو 12 نومبر کے جرگہ امن جرگے پہ تمام سیاسی پارٹیز کو دعوت دی گئی، کل کے ایک پروگرام میں آپ کی اسی چینل پہ میرے ساتھ شیلہ رضا صاحبہ بھی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیا یہ سارے متفق ہوئے کہ یہ حل نہیں ہے؟ اور آج DGISPR نے یہ کہا کہ اس کی انسٹرکشن کس نے دینی ہے؟ وہ رانا احسان صاحب کی گورنمنٹ نے دینی ہے۔ کیا آئین پاکستان میں اگر ملٹری آپریشن کی فیصلہ کرنا ہے تو وہ مینڈیٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، وہ پریراگیٹیو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، تو فیڈرل گورنمنٹ متفقہ طور پر تمام پارٹیز کو بیٹھا کے اس پہ متفق کرے کہ جی وہاں پہ یہ آپریشن ہو۔ میں نے ایک بات کی، وہ بھی آج DGISPR نے کہی، میں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ٹی وی پہ کہ کولیٹرل ڈیمیجز سے بچا جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2009 میں سوات کا ہوا تھا، جب لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا تو یہی ہوا تھا کہ وہاں لوگوں کو امن طریقے سے نکالا جائے۔ آج جس طرح آپ کہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا آپریشن کرتے ہیں تو دیکھیں شہداء چاہے وہ عوام ہو، چاہے فوجی جوان ہو، چاہے فوجی افسر ہو، ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کا دکھ ہے۔ لیکن کولیٹرل ڈیمیجز سے آج DGISPR نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی ہم کریں گے وہاں کولیٹرل ڈیمیجز نہیں ہوگا۔ جب آپ انوسنٹ لوگ مر جاتے ہیں اور وہ اگریشن جو ہے وہ آپ کے خلاف جاتا ہے، تو میرا خیال ہے اس پہ تمام پارٹیز کو، اور آپ نے سنا میرا خیال ہے جو چیف ایگزیکٹو نے اسٹیٹمنٹ دی، ابھی میں سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی گیٹ یور پوائنٹ جی۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کا پوائنٹ بڑے واضح طور پہ آ گیا ہے۔ طاہر خان صاحب کو میں چاہوں گی کہ ان کو بھی اس کانورسیشن کے اندر انکلوڈ کروں۔ طاہر خان صاحب، آپ اس علاقے کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، اب حال ہی میں JUIFA، ANP، شیرپاؤ صاحب کی پارٹی، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس پہ آمادہ ہیں کہ جی ملٹری آپریشن جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے معاملات کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں، وہی دہشت گرد جو ہیں وہ ادھر ہی پائے جاتے ہیں۔ تو لوگ اس علاقے کے ایسے کیوں کہتے ہیں؟ لوگ اس لیے، پہلے تو سلام آپ کو، آپ کے مہمانوں کو، دیکھنے والوں کو۔
یہ جو آپریشن کی خیبر پختونخوا حکومت والی بات نہیں ہے. وہاں پر سوچ جو عمومی ہے وہ آپریشن کے بھی خلاف ہے اور شدت پسندی کے بھی خلاف ہے. باجوڑ سے لے کر کے بنو تک جتنے بھی وہ پاسون کے نام سے مظاہرے ہوئے ہیں وہ کسی پارٹی نے نہیں کیے تھے, اور اس میں پورا شہر آ جاتا ہے اور ایک پیغام ہوتا ہے دونوں کے لیے. لوگوں کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ تیرا والے ANP کے رہنما سے آپ پوچھ لیں کہ اس سردی میں, اور تیرا ویسے بھی خیبر پختونخوا میں سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے, تو اس کیا صورتحال ہے وہاں سے. ابھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کہ وہاں آپریشن ہونی ہے. آپریشن تو آپ نے شروع کیے ہیں 2003 سے لے کر کے, یعنی جنوبی وزیرستان سے پہلے, پھر باجوڑ سے شروع ہوا, پھر سوات کا, پھر واپس جنوبی وزیرستان میں, پھر 2014 میں آپ نے شمالی وزیرستان میں کیا. جی تو کیا مسئلے حل ہو گئے ہیں یا مسئلے پیچیدہ ہوئے ہیں؟ یہ بات. دوسری بات یہ ہے, اگر ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے, اور اس سے پہلے بھی گنڈاپور بھی کہا کرتا تھا کہ میں نے مسئلے کے حل کے لیے افغانستان جرگہ بھیجنا ہے, اس کی تو آپ نے اجازت نہیں دی, وہ تو نہیں جا سکا. جرگے تمازی میں گئے ہیں آپ. اگر آپ نے کہا نا عوامی نیشنل پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا عمومی وہاں پہ, مجھے بتائیں نا یہ جو مسلم لیگ نون کے بول رہے تھے آپ کے بڑے محترم مہمان, رانا احسان افضل صاحب, امیر مقام نے کتنے بیانات دیے ہیں فوجی آپریشن کے حق میں. وہ وزیر ہے نا, اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر عباد اس کا بھائی ہے, لیڈر آف دا پوزیشن, اس نے کتنے بیانات حق میں دیے ہیں. گورنر کو چھوڑ کر کے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگوں نے حمایت میں بیان دیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ منتخب وزیر اعلیٰ کو, آپ منتخب اسمبلی کو, آپ وہاں جرگے کو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے جنگیں جیتنی ہے تو جنگیں عوام کو ساتھ ملا کر کے جیتی جا سکتی ہے. That's a very important point جو طاہر صاحب نے کہا ہے, اور وہ یہ کہا ہے کہ وہاں کے جرگوں کو, وہاں کے لوگوں کو, وہاں کی اسمبلیوں کو اگر ڈسکریڈٹ کر کے آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو شاید آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اب بات یہ بھی ہے کہ جب آپ خیبر پختونخوا جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا, چاہے وہ PMLN سے کیوں نہ ہو, کہ وہ کہے کہ نہیں جی ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. اب اگر وہاں پہ دہشت گردی ہے اور ملٹری آپریشن بھی نہیں کرنا تو پھر کیا سلوشن ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی, اور اس پہ بات کریں گے ہم وقفے کے بعد.